بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 96 آیات اور 3 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ شان نزول سورہ واقعہ۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی پہلے آیت میں الواقعہ کا کلمہ ہے، یہی اس کا نام ہے۔ اس سورت میں وقوع قیامت کا ذکر، اس کے ساتھ نوع انسانی کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے ذکر اور قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مضامین سورہ واقعہ۔ کفار مکہ قیامت کے قائم ہونے کے شدید مخالف تھے۔ وہ اسے عقل سے بعید اور محال یقین کرتے تھے، اس لیے اس کا آغاز وقوع قیامت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ نیز فرمایا کہ اس روز نوع انسانی 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی، داہنی طرف والے، بائیں طرف والے اور سبقت لے جانے والے۔ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے السابقون اور اصحاب الیمین کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرے رکوع میں بائیں طرف والے کی خستہ حالی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 58 سے دوسرے رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل ایسے رنگ میں پیش کیے گئے ہیں جن کو تسلیم کرنے سے وہ بھی گریز نہیں کر سکتے۔ آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مواقع النجوم کی قسم اٹھا کر سامعین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس بے نظیر نظام، بے مثال باقاعدگی اور ہم رنگی کا مشاہدہ تم کر رہے ہو، اس طرح کا نظم و نسق اور ہر آیت کی دوسری آیت سے وابستگی تمہیں قرآن کریم میں بھی نظر آئے گی۔ آیت نمبر 83 تا 86 میں انہیں موت کی یاد دلا کر جھنجھوڑ دیا کہ کب تک بدمست و مخمور رہو گے؟ کیا اس وقت تک بے سدھ پڑے رہو گے جب فرشتہ اجل آ کر تمہاری شہرت پر اپنا آہنی ہاتھ نہ رکھ دے؟ سورت کے اختتام سے پہلے پھر گزشتہ 3 طبقوں کے حالات کو بالاختصار دہرا دیا۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ مختصر خلاصہ سورۃ الواقعہ۔ جب ہو جائے گی وہ ہونے والی، اس وقت کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین کانپے گی تھرا تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چور ہو کر، تو ہو جائیں گے جیسے دن کی دھوپ میں وہ باریک ذرے پھیلے ہوئے، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے۔ جو سبقت لے گئے تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ چین کے باغوں میں اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتاب،
اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہوگا نہ ہوش میں فرق آئے گا، اور میوے جو پسند کریں، پرندوں کا گوشت جو چاہیں، آگے حوروں کا ذکر، اور یہ کہ سارے انعامات ملیں گے ان کے صلے میں جو اچھے کام کیے۔ پھر جنت کے طبقات کا ذکر ہو رہا ہے، جو اعلیٰ طبقے میں ہے ان کا ذکر، انہیں کہا جائے گا سلام سلام، اور دوسرے طبقے ان کے بارے میں کہ ان کو بھی کیسے پھل اور میوے جو نہ ختم ہونے والی چیزیں، آرام و آسائش، حور اور سب چیزیں۔ یہ طبقات اہم کا ذکر ہے جو فضل اور انعام والے۔ اب تیسرے طبقے کا ذکر جو برے کام کرتے رہے، رسولوں کو جھٹلایا، ظلم کرتے رہے، ان کے لیے کہ وہ جہنم میں کس طرح رہیں گے، اس کا بیان۔ پھر اللہ کی اپنی نشانیوں کا ذکر کہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے اور محفوظ نوشتے میں ہے، یعنی لوح نوشت پر محفوظ کیا گیا ہے، اور اسے صرف پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اور پھر ذکر کہ جو لوگ مرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے دوسری جنت آرام و سکون ہے، پھولوں کے باغات ہیں، پھر دائیں طرف والوں کا سلام ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے جہنم، بے شک قیامت ایک حقیقت ہے، ان کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کی پاکی بیان کرو۔